السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ کا۔ صبح کا ٹائم ہے، ویسے تو 9 بج چکے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہے، بہت صبح نہیں ہے، لیکن بس میں نے کہا کہ باتیں کرنا ضروری ہے، کوئی پیغام دینا ضروری ہے، کوئی آپ لوگوں سے انٹریکشن ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی زندگی نہیں گزرتی۔ انسان ہیں ہم، ایک دوسرے سے بات کر کے دل کا بوجھ بھی کم کر لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا غم غلط کرنا اس طرح غم بھی غلط ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات کر کے تو غم غلط کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو آج فیس بک پہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک کہانی دیکھی، کسی بچی نے لکھی ہوئی تھی، اس نے بھی اپنا غم غلط کیا ہوا تھا اور لوگوں نے پھر اسے بہت پیار دیا ہوا تھا، اور میں نے بھی بیچ میں کمنٹ کر دیا کیونکہ میں بہت جو ہے نا موو ہوئی اس کہانی سے۔ کہانی ایک بچی کی ہے اور بچی نے لکھا ہوا ہے کہ میری جو ہے نا نانی بہت بیمار ہوئی تھیں، اور غالباً 3 سال پہلے کی بات بتائی اس نے، اور بہت بیمار ہو گئیں اور میرے ابو اس کو ہسپتالوں میں لے کے پھرے۔ مائنڈ یو، نانی ناٹ دادی، دا مین پوائنٹ از نانی۔ نانی کو لے کے ابو بہت ہسپتالوں میں پھرے، اور نانی ایک ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور میرے ابو جو ہے وہ بھی بیمار ہو گئے کیونکہ ہسپتالوں سے انہوں نے کوئی انفیکشن پکڑ لیا۔ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہسپتال اگر جائیں تو خیال کریں، کیونکہ وہاں سے انفیکشن آپ پکڑ لیتے ہیں، لیکن جب مجبوری ہو اور جب جانا ہو تو پھر تو جانا ہے۔ تو وہ ابو اس کے اتنے بیمار ہوئے کہ 2 دنوں کے اندر ان کو اتنا سویئر اٹیک ہو گیا کسی چیز کا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے۔ اور کہتی ہے کہ ایک طرف میرے ابو ہسپتال میں تھے اور ایک طرف میری نانی ہسپتال میں تھی، اور وہ ٹائم تو خیر جو گزرا ظاہر ہے بڑا مشکل گزرا ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ جو ہے نانی وہ تو آ گئی گھر، لیکن اس کے ابو چلے گئے ایٹ دا ایج آف 45۔ کس کو دیکھتے دیکھتے؟ نانی کو، اپنی ساس کو۔ کون کرتا ہے یہ سب؟ ساسیں سسر تو سائٹ پہ جائیں نا، بیوی کے رشتہ دار تو سائٹ پہ جائیں۔ جو مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگی بات اور دل کو چھو گئی کہ کیسے شاندار وہ بندے تھے، اللہ ان کو بخشے۔ پھر کہتی ہے کہ نانی اب آ گئیں، ٹھیک ہے، اب نانی کو پتہ چل گیا کہ جو ہے نا اس کے داماد فوت ہو گئے ہیں اور اس کی جو بیٹی ہے نا وہ اکیلی رہ گئی ہے، اور نانی کو ہو گیا فالج، نہ وہ بول سکتی ہیں نہ وہ کچھ کر سکتی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں ہیں، اشاروں سے انہیں سب پتہ چلتا ہے۔ ماں اب ان کے کمرے میں تھی، یعنی کہ اس کی ماں اور وہ نانی دونوں ایک ساتھ، اور اگر میری ماں کہتی ہے سو رہی ہوتی تھی اور کوئی اس کو آ کے تنگ کرتا تھا تو نانی کو بہت غصہ چڑھتا تھا۔ دیکھو ماں ہے نا، تو اس حالت میں بھی کہتی ہے نانی اشاروں سے اپنے غصے کا اظہار کرتی تھی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کا خیال رکھو۔ دیکھیں یہ مائیں کیسی ہوتی ہیں۔ اور پھر کہتی ہے کہ ہاں شادی کی ڈیٹ فکس کی ہوئی تھی، اس لیے میری تو شادی ہو گئی اور میں باہر آ گئی، ملک سے باہر، پاکستان سے باہر آ گئی ہوں، اور میری ماں جو ہے پیچھے اکیلی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کام شروع کریں، انہوں نے کوئی شروع کر لیا ہے، لیکن اس عمر میں پھر کوئی کام کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے، اور مجھے ان کی بہت فکر لگی رہتی ہے۔ اور نانی بھی اب فوت ہو گئی ہے، ابو کے گزرنے کے کچھ عرصے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ اتنا ٹراما دیکھا اس نانی نے اور اس نے بھی، اور ظاہر ہے اس کی ماں نے بھی، اور ماں پیچھے رہ گئی ہے۔ تو مجھے یہ بات اتنی چھو گئی کہ ہمارے معاشرے میں آدمی لوگ اپنی ساس سسر یا اپنے جتنے بھی سسرالی ہوتے ہیں ان کو کچھ پسند نہیں کرتے، ہے نا، اور کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں یقیناً وائس ورثہ، لیکن آدمیوں کے لیے زیادہ ہے کہ جو جانے بھی نہیں دیتے، اپنے ماں باپ سے ملنے جانے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ اچھا تم آ گئی ہو، ان کی جو آگے سے ان کی مائیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح کا سلوک کرتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ زندگی کیسی ہے؟ میں کہہ رہی تھی کہ یہ بات تو میں نے آپ سے ضرور شیئر کرنی ہے۔ آپ یقین کریں میں نے ایک اور کہانی اسی طرح پڑھی تھی، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے میاں جو ہے ہماری ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ہمیں جانے نہیں دیتے، تو ایک بچی نے شیئر کی اپنی کہانی کہ کہتی ہے کہ میں اکلوتی بچی تھی اپنے ماں باپ کی، میری ماں فوت ہو گئی، ابو اکیلے رہ گئے،
تو میرا میاں اور میں ان کے پاس شفٹ ہو گئے، اور ابو کا ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کو پیمپرز بدلنے پڑتے تھے، تو میرا میاں چینج کرتا تھا ان کے پیمپرز، اور دن رات انہوں نے خدمت کی۔ ان کے ماں باپ کے پاس اور بچے تھے، تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا دل چاہیے، ہے نا؟ لیکن کہاں ہوتا ہے یہ سارا کچھ نہیں ہوتا، اور بچیاں چاہتی ہیں کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں لیکن وہ کر نہیں پاتی، ہے نا؟ تو زندگی کتنی عجیب و غریب ہے۔ تو ایسے نہ کریں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کس نے کس وقت چلے جانا ہے، کس کو کس وقت کیا بیماری آ جانی ہے، کس نے یوں وینٹیلیٹر پہ چلے جانا ہے۔ اور وینٹیلیٹر کا میں جب بھی لفظ سنتی ہوں نا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ میرے بہت دل پہ جا کے لگتا ہے، کیونکہ میری امی وینٹیلیٹر پہ چلی گئی تھیں، اور ہم نے پورا مہینہ جو اذیت میں گزارا ہے، میں تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائیں وینٹیلیٹر پہ، اور میں اس کے خلاف تھی، اور میں جو یہاں سوراخ کر کے پھر ان کی نالی ڈالی گئی، میں تو اس کے بھی خلاف تھی۔ لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں اپنی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے کوشش کرتے رہیں۔ میں تو کہتی ہوں وصیت کر جائے۔ میں نے تو کہہ دیا اپنے بچوں کو، مجھے نہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا، نہ مجھے یہ نالیاں نولیاں ڈالنا، بس چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے۔ اگر کسی بچے نے نہیں سنا تو یہ میں بتا رہی ہوں، سمجھے، یہ میری وصیت ہے۔ بس جتنا اللہ نے ٹائم لکھا ہوا ہے نا، وہ اللہ پورا کر دے گا۔ تو یہ جو نقلی چیزیں ہیں نا، ان سے بس مجھے بھی بچائیں، اور میرا خیال ہے آپ لوگ بھی بچیں۔ ڈاکٹرز تو گھسیٹتے ہیں پھر آخر میں۔ میں کہتی تھی یہاں پر جو نالی لگی ہے، امی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نہ کریں، تو میرے ڈاکٹر حضرات کہتے تھے کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، انہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو کیا پتہ، میں انہیں کہتی تھی کہ انہیں پتہ چل رہا ہو، آپ کو کیا پتہ کہ انہیں کیا پتہ چل رہا ہے نا اس حالت میں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، میں تو کہتی ہوں، اور جتنی زندگی ہے دوسروں کا خیال رکھ کے جینا چاہیے۔ وینٹیلیٹر پہ کب چلے جائیں یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ، تو دوسروں کا خیال رکھیں، کوئی بھی ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے ارد گرد جتنے کام کرنے والے ہیں، جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، جو آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو ان کا بھی خیال بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی میرے پاس ایک لڑکا ہوتا ہے جو میرے پاس دن رات ہوتا ہے، ابو کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کے کمرے میں ہی سوتا ہے۔ ابھی صبح اٹھا تو کہنے لگا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا تم شام کو رات کو لیٹ سوتے ہو، مجھے پتہ چلا ہے، ابو نے مجھے بتایا ہے کہ تم وہ دیکھتے رہتے ہو، فون دیکھتے رہتے ہو، اور اس میں کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہو۔ بہرحال میں نے ناشتہ بنایا، اور میں نے ناشتہ بنا کے دے دیا، اور میں نے کہا تم سو جاؤ، چلو کوئی بات نہیں۔ اتنا ہمارا خیال رکھتا ہے تو ہم لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے نا۔ اسی طرح ایک دفعہ اس کو کرونا ہو گیا تھا، اپنے گاؤں گیا اور واپس آیا تو کہتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ میں نے منع بھی کیا تھا جب شروع میں کرونا آیا تھا، لیکن یہ چلا گیا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، تو پھر کچھ تو ہوتا ہے۔ پھر آیا تو بیمار ہو گیا، بخار تھا، تو میرے پاس تو صرف یہ ایک اکیلا ہیلپر ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے تم آرام کرو، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے نا جو کہتے تھے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، لیکن ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ لوگ ہمارے اتنے خیال کرتے ہیں تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم رہو سائڈ پہ ہو کے الگ، اور پھر میں اس کو کھانا دیتی تھی بنا کے، بیل کر دیتی تھی، آ کے لے جاتا تھا۔ کافی بیمار رہا، لیکن دیکھیں ایک دوسرے کا خیال ہر حالت میں رکھنا چاہیے۔ ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا خیال کون رکھے گا؟ یہ تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، زندگی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہی کرنا ہے ہمیں، اس کے بغیر تو نہیں ہم رہ سکتے۔ ہم چاہیں کہ ہمارے ماں باپ کا خیال رکھا جائے اور ہم آپ کے ماں باپ کا خیال نہ رکھیں، ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں اور آپ چاہیں کہ ہم آپ کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پیار کو پیار کھینچتا ہے، آپ پیار کریں گے تو دوسرا آپ کو پیار کرے گا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرے گا، آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے گا۔ جیسے یہ بچہ ہے ماشاءاللہ، 3 سال ہو گئے میرے پاس۔ ادھر ادھر لوگوں کے بدلتے رہتے ہیں لوگ، کام والے، ان کا جو ہے وہ شاید خیال نہیں رکھتے یا کیا وجہ ہے، تو بدلتے رہتے ہیں، اور کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، ایسے ہی تھا، ہوتا تھا ایسے میرے ساتھ بھی، لیکن اب الحمدللہ کچھ عرصے سے یہ ہمارے پاس ہے، اور مجھے بالکل اپنے بچوں جیسا لگتا ہے۔ تو بس ان کا بہت خیال رکھنا ہے ہمیں، اور سب کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا جائے، اور وینٹیلیٹر جو ہے نا بہت تکلیف دہ چیز ہے دیکھنے والوں کے لیے، جس پہ بیت رہی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بس تو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں کریں ہمیشہ۔ ہم کئی دفعہ ایک بیماری سے ڈرتے ہیں،
ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ بیماری سے ڈرتے تھے، کرونا سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، ان کو کرونا ہوا بھی نہیں، بہت بہت ڈرتے تھے، کوئی آئے نہ، کوئی جائے نہ، کوئی کام والا نہ آئے، ہسپتال نہیں جانا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو ایسا موذی مرض ہو گیا ہے کہ کیا کرونا اور کیا نہ کرونا۔ بس تو اچھا کام کرو نا، دوسروں کا خیال رکھو نا، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ بات آج کی بڑی ضروری تھی، میں نے کہا کہ میں نے تو آج بات کرنی ہی کرنی ہے ضرور۔ کسی نہ کسی پہ تھوڑا سا تو اثر ہو جاتا ہے نا، شاید، ورنہ ہم لوگ تو اثر بھی نہیں لیتے۔ یہ بات کریے، کوئی بات نہیں، سن لی اور سائٹ پہ ہو گئی، لیکن یہ میری زندگی کی باتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں سے ہم منہ موڑ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بس دوسروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اگر زندہ رہنا ہے اور صحیح سے زندہ رہنا ہے۔ نہیں رہنا زندہ تو بس پھر ٹھیک ہے، وینٹیلیٹر پہ جانے کے لیے تیار رہیں پھر۔ ضروری تو نہیں وہ مشین والا وینٹیلیٹر ہو، یہ زندگی بھی وینٹیلیٹر آپ کی ہو سکتی ہے، اس میں بھی آپ ایسے جئیں جیسے وینٹیلیٹر پہ جیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر دوسروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔